سارے صفات خدا ہیں. جب حدیث قدسی عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے میری اطاعت کرو میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. کیا مطلب؟ جیسے جیسے تو اطاعت کرتا جائے گا تو مظہر صفات خدا بندی بنتا جائے گا. تو اللہ سے توقع رکھتا ہے خدا تجھے معاف کرے. کل میں نے معافی پہ بیان دیا، وہ ہو ہی نہیں سکتا ہمارا چاہنے والا جو کسی مومن کا اپنے دل میں بغض رکھے، جس میں معاف کرنے کا جذبہ نہ ہو، جس میں بخشش کا جذبہ نہ ہو. الا ان تحبوا یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ خدا تجھے بخشے؟ تو اگر چاہتے ہو خدا تجھے بخشے تو مومنوں کو بخشنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. اب ہم نے عرض کیا کہ بخشش کہاں پر ہوتی ہے؟ کیا ہر جگہ ہر کسی کو بخشنا چاہیے یا نہیں؟ کبھی بخشنا چاہیے، کبھی بخشنا نہیں چاہیے. ایک جگہ بخشو. وہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں پہ کسی نے آپ کی زیادتی کی ہے، پیسہ کھا لیا ہے، کوئی گالی دے دی آپ کو، توہین کر لی آپ کی، اس کو معصوم فرماتے بخشو. لیکن لوگوں کی اقسام ہوتی ہیں. حدیث کے جملے العفو للمقر لا للمقصر لا للمصر. عفو جو ہے وہ مقر کے لیے ہے، مصر کے لیے نہیں ہے. ایک بندہ آپ کی توہین کرتا ہے اور بولتا ہے کہ بھائی قبلہ غلطی ہو گئی، جناب غلطی ہو گئی، میں نے 4 لوگوں کے سامنے آپ کی توہین کی، ہاں میں نے پیسے آپ کے کھائے، میرے پاس ہے نہیں، اگر ہو سکے تو آپ مجھے بخش دیں. ہاں توبہ کرنے والا بندہ ہے. اللہ بھی معافی کس کی قبول کرتا ہے؟ توبہ کرنے والے کی. اب بندہ بولے خدا شیطان کو معاف کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بھائی کر سکتا ہے، لیکن کب کرے گا؟ جب یہ توبہ کرے. جب بندہ گناہ سے توبہ ہی نہ کرے اس کے لیے معافی نہیں ہے. بخشش اور عفو اس بندے کے لیے ہے جو مقر ہو، جو یہ بولے کہ میں نے غلطی کی ہے. لیکن ایک بندہ آپ کی توہین بھی کر رہا ہے، بے عزتی بھی کر رہا ہے، زیادتی بھی کر رہا ہے، پر ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. فرماتے ہیں اس بندے کے لیے بخشش نہیں ہے. اگر مصر آدمی ہے، خبردار ایسے بندے کو کبھی معاف نہ کرنا. جو مصر ہے، بخشش ایک جگہ پر ہے، 3 جگہوں پہ بخشش نہیں ہے. مصر بندے کے لیے بخشش نہیں ہے. کہتے ہیں جنگ بدر ہوئی، ایک بندہ جنگ بدر میں رسول خدا کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو گیا، اور جب جنگ ختم ہوئی تو یہ رسول کے قدموں پہ گر گیا. یا رسول اللہ ہمیں معاف کریے گا، غلطی ہو گئی، آگے میں آپ سے کبھی نہیں لڑوں گا، آگے آپ کے مقابلے میں کبھی نہیں آؤں گا. یہ رحمت للعالمین رسول ہیں. نبی نے کہا ٹھیک ہے، چونکہ تو آیا ہے معافی مانگنے، لہٰذا میں کیا کر رہا ہوں؟ بخش رہا ہوں. بعض ہیں مسلمانوں کے کچھ فرقے جو کہتے ہیں یزید کو بھی اللہ بخش دے. بھئی یزید نے معافی مانگی تھی، احساس ندامت تھا اس بدبخت میں. معافی تو تب ملتی ہے نا بندے میں احساس ندامت ہو کہ حق واپس کیا تھا، کہ اہل بیت کو جو حق دینا چاہیے تھا ان بدبختوں نے دیا تھا. نہیں، معافی مقر کے لیے ہے، مصر کے لیے نہیں ہے. جو گناہ کرے تبرکت بھی بنو امیہ، صرف گناہ نہیں کیا، آج پورے مسلمان باز بنو امیہ کی صفات میں مصروف ہے. سنت ہے یہ بنو امیہ میں مصروف ہے. کہ کل میں ایک کلپ سن رہا تھا ایک مولوی صاحب کا، کہہ رہے برادران اہل سنت پورے سال کالے کپڑے پہننا 10 دنوں میں نہیں پہننا. پورا سال کالے کپڑے پہننا جائز ہے، 10 دن میں حرام ہے. پھر ایک نبی کی حدیث بھی بیچ میں لگا دیتے ہیں. ایک تو مسلمان یہ بھی نہیں سوچتا کہ واقعاً جو حدیث بندہ پڑھ رہا ہے تحقیق تو کرو، ریسرچ تو کرو، کسی مبغض نے گڑی ہوئی حدیثیں تو نہیں بنائی کہ رسول کا فرمان ہے جو اپنا اولیاء دوسرے ادیان کے مطابق بناتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں. اب کیا شیعہ کسی اور دین کا حصہ ہے کہ شیعوں جیسا اولیاء نہ بنا؟ شیعہ ہیں کون؟ شیعہ تو علی ابن ابی طالب، علی سے محبت کرنے والوں کا گروہ. اب نبی کے 10 صحابی ہیں، اور خود لفظ شیعہ رسول خدا کے زمانے میں شائع تھا. یعنی یہ نہیں کہ شیعہ بعد میں لفظ ایجاد ہوا، یہ مجلس کا ٹاپک نہیں ہے. کئی رسول خدا کی حدیث ہیں جس میں نبی فرماتے ہیں اے علی تم اور تمہارے شیعہ علی منابر من نور، قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ تیرے شیعہ بیٹھے ہوں گے. یعنی نشانی کس کی طرف دے رہے ہیں کہ ہاں میرے صحابی بہت ہیں، لیکن ایک گروہ وہ ہوگا جو سب سے زیادہ کس سے عشق کرے گا؟ علی ابن ابی طالب سے کرے گا. تو ہم شیعت علی کہلائے. اسی زمانے میں 2 لفظ تھے، شیعت عثمان، شیعت علی. ابو ذر شیعت علی، سلمان شیعت علی.
ہاں جناب زبیر شیعت علی، ان کو شیعت علی کہتے تھے، جو علی کی رسول کے بعد خلافت کے قائل تھے ان کو شیعت علی کہتے ہیں، لیکن جو رسول کے بعد سقیفہ کے فیصلے کے قائل ہیں انہیں شیعت عثمان بولا جاتا تھا۔ کربلا میں بھی جناب زہیر عثمانی مکتب کے تھے، یعنی اس نظریے کے قائل تھے، پھر امام حسین سے ملے۔ انسان کبھی بھی اپنا نظریہ بدل سکتا ہے، خدا کبھی بھی اس کو دوسرے نظریے پہ لا سکتا ہے۔ تو یہ تو پرانی ہے، اب کوئی کس کو مانتا ہے، کوئی کسی کو مانتا ہے، لیکن کس علی کو ماننے سے کوئی دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا نا۔ علی سے محبت کرنے سے کسی کا دین کوئی نیا دین تو نہیں بن جاتا نا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں غلطی کرو، یہ بنو امیہ کی صفات کہ اہل بیت رسول ایام محرم میں غم مناتے تھے، گریا کرتے تھے۔ گریا کرنے سے، غم منانے سے حسین کی فضیلت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر پوری دنیا امام حسین کا غم نہ منائے تو مولا حسین پہ فرق نہیں پڑنے والا، لیکن غم نہ منانے سے یزید پہ ضرور فرق پڑتا ہے۔ اصل غم منانے کی وجہ یہ ہے کہ بنو امیہ کے چہروں سے نقاب اتارا جائے، کہیں دنیا بھول نہ جائے انہوں نے آل رسول سے ظلم کیا کیا تھا۔ فرمایا معافی کس کے لیے ہے؟ مقر کے لیے ہے۔ آئے قدموں پہ گرے، خطا کا اقرار کرے، حور کی طرح احساس ندامت اور پشیمانی دکھائے، پھر حسین بھی بھائی کہہ کے سینے سے لگا دے، مقر، لیکن مصر کے لیے نہیں۔ جنگ بدر میں نبی کے مقابلے میں آیا، معافی مانگی، یا رسول اللہ خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، معاف کریے۔ رحمت للعالمین نبی ہے، دشمن مقابلے میں تلوار لے کے لڑا ہے، معافی مانگی ہے۔ رسول نے کہا ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کیا، لیکن خبردار اپنی خطا پر اصرار نہ کرنا۔ مصر کا مطلب کیا ہے؟ جو ریپیٹڈلی ایک غلطی کرے اسے کہتے ہیں مصر۔ مقر جو اپنی غلطی کا اقرار کرے۔ مصر ایک بار غلطی کی آپ نے منع کیا، دوبارہ غلطی کی آپ نے منع کیا، تیسری بار غلطی کی آپ نے منع کیا، ایک بار گالی دی آپ نے منع کیا، دوبارہ گالی دی آپ نے منع کیا، بندہ موڑ ہی نہیں رہا، ایک کام کیے جا رہا ہے۔ ایسے بندے کے لیے معافی نہیں ہے، ایسے بندے کے لیے اسلام کہتے ہیں اسے سزا دو۔ اب جنگ بدر میں نبی کے مقابلے میں آیا، معافی مانگ کے گیا، رسول خدا نے معاف کر دیا۔ پھر ہوئی جنگ احد، پھر یہ بدبخت تلوار لے کے جنگ احد میں نبی کے مقابلے میں آ گیا۔ اب کچھ مسلمان اسے پکڑ کے رسول خدا کے مقابلے میں آئے۔ اب دوبارہ وہی ڈرامے بازی اس نے شروع کر دی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے چھوڑ دیجئے، اب میں دوبارہ آپ کے مقابلے میں نہیں آؤں گا، بس میں بڑا پشیمان ہوں۔ نبی نے کہا نہیں، معافی مقر کے لیے ہے، مصر کے لیے نہیں ہے۔ اسی وقت حکم دیا اسے سزائے موت دی جائے۔ تو پہلی منزل جہاں پہ معاف کرنا صحیح نہیں ہے کہ دیکھو بندے کی نیچر کیا ہے، بندے کی فطرت کیا ہے۔ اگر یہ بار بار غلطی کر رہا ہے تو اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حدیث بھی ہے، حدیث سنیے رسول خدا کی، فرماتے ہیں المؤمن لا یلدغ من جوہر واحد مرتين، مومن کبھی بھی ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ وہ بے وقوف آدمی ہے، ایک بار دھوکہ ملا، 2 بار دھوکہ ملا، لیکن دھوکہ کھائے جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں بھائی اس بندے نے آپ کو دھوکہ دیا تھا، پھر اس کے ساتھ بزنس کیوں کر رہے ہو، پھر اس کے ساتھ اپنی محفل میں کیوں بٹھایا ہے، پھر اسی کے ساتھ کیوں گھوم رہے ہو۔ اب بولے میں تو مومن ہوں، مومن کا کام ہے معاف کرنا۔ معصوم فرماتے نہیں، یہ بے وقوف ہے، مومن نہیں ہے۔ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ مومن کیسا؟ جو ایک سوراخ سے ڈسا جائے۔ دوسری چیز فرماتے ہیں کہ معافی جو وہن مذہب کرے، مذہب کی توہین کرے، اس کی معافی نہیں ہے۔ آج منبر سے مراجع کی توہین کی جا رہی ہے، ولی فقیہ کی توہین کی جا رہی ہے۔ اب بندہ بولے یہ مومن ہے، مولانا اسے معاف کر دو۔ بھائی ایک بند کمرے میں توہین کرے ایک الگ بات ہے، منبر رسول پر بیٹھ کر العلماء ورثۃ الانبیاء کہ غیبت امام میں اور انبیاء کے عدم حضور میں اگر روئے زمین کسی کا ادب ہے تو علماء کا ادب ہے۔ امام زمانہ کے بعد اگر کوئی با ادب ترین شخصیت ہے وہ ایک مرجع دین ہے، لیکن توہین کی جائے یہ وہن مذہب ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ یہ مفسد فی الارض ہے۔ اسلام میں جو زمین پر فساد پھیلانے والا بندہ ہے، وہ چاہے شیعوں کے اندر ہو یا باہر ہو، اگر کوئی اہل سنت کا مفتی بھی آ کر ایسی تقریر کرے جس سے فساد پھیلے،
اگر کوئی شیعہ بھی آ کر ایسی تقریر کرے جس سے فساد پھیلے، یہ مفسد فی الارض ہے، اسلام میں اس کی سزا موت ہے۔ جو زمین خدا کو فساد سے پھیلا دے، جو مومنین میں تفرقہ ڈال دے، وہن مذہب کی توہین کی جائے۔ سنیے علی ابن ابی طالب کا واقعہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مولا کا صحابی نجاشی مشہور آدمی ہے، اس میں بھی ایک نکتہ ہے۔ کہتے ہیں رات کو جا رہا تھا کہیں پہ، اس کے چند نا خلف نا اہل دوستوں نے اسے پکڑ لیا، اور ہوتا ہے نا بعض اوقات آدمی خود اچھا ہوتا ہے، دوست اسے گندا کرتے ہیں۔ فرمایا گندے دوستوں کی محفل میں نہ جایا کرو۔ ہاں بھائی 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے، اب بندے کو پتا بھی ہے گندے لوگ ہیں، گندی محفل ہے، گندے کام کرتے ہیں، 5 منٹ کے لیے آؤ، کیا ہوتا ہے کہ بھائی میں نشہ وشہ نہیں کرتا، میں سگریٹ وگریٹ مثلا نہیں پیتا، میں ایسی محفلوں میں نہیں آپ نہیں پینا، آ جاؤ 10 منٹ بیٹھ جاؤ، کیا ہوتا ہے؟ کہ شیطان کم سے شروع کرتا ہے لیکن کم پہ تجھے چھوڑتا نہیں ہے، کم سے شروع کرے گا زیادہ تک تجھے لے کر جائے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ کچھ ایسے تاریخ اسلام کے بادشاہ ہیں، عبد الملک مثلا، کہتے ہیں یہ نہیں دیکھ سکتا تھا اس کے سامنے کوئی مرغی بھی ذبح کرے، دل کا اتنا نرم تھا۔ لیکن ایک وقت اس کی زندگی میں وہ آیا، اس کو تب تک کھانا اچھا نہیں لگتا تھا جب تک اس کی نظروں کے سامنے کسی علی والے کا سر ذبح نہ کیا جائے۔ کبھی انسان اس منزل پہ آتا ہے، کم سے اس کو دوست لے گئے، دوستی میں بھٹک گیا، گھر میں لے گئے، شراب کی محفل تھی، نمازی آدمی، ڈیلی علی کے پیچھے نماز پڑھنے والا، علی کی مجلس میں آگے آگے بیٹھنے والا، علی کے خطبوں پہ واہ واہ کرنے والا، دوستی میں چلا گیا اور شراب پلائی، پینے کے بعد مست ہوا۔ مستی جب آئی تو شہر کی گلیوں میں آ کے غلط باتیں، بندے کو نشے میں پتہ ہی نہیں لگتا۔ اب عام آدمی بھی تو نہیں تھا نا، ڈیلی امیر المومنین کے پیچھے بیٹھنے والا، مولا کی صحبت میں، مولا کی رفا، یعنی بیٹھتا تھا، سب نجاشی کو جانتے تھے علی کے ساتھ ہوتا ہے۔ شراب پی، کچھ لوگوں نے پکڑا، مسجد میں لائے، امیر المومنین اس نے شراب پی ہے، امام نے کہا کوڑے لاؤ، حد جاری کرو۔ کچھ لوگوں نے علی کو روکنے کی کوشش کی، علی تیرا اپنا ہے، معاف کر دیں۔ ہاں ہمارے یہاں بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا سیاست میں، اپنا ہے، معاف کر دیں۔ پارٹی بازی مولا، اگر اس کو آپ سزا دیں گے آپ کے اپنے آپ سے دور ہو جائیں گے، اتنی سختی اچھی نہیں ہے، معافی مانگ رہا ہے آپ سے، غلطی ہو گئی، دوستوں میں چلا گیا، غلطی سے نشہ کیا، شراب پی۔ امیر المومنین فرماتے نہیں، معافی ہر جگہ ہو سکتی ہے، اگر علی کے ساتھ زیادتی کی ہوتی علی معاف کر دیتا، لیکن جو دین خدا، حدود خدا کو پامال کرتا ہے اس کی معافی نہیں ہے، کیونکہ اگر میں نے آج اسے سزا نہیں دی تو سب کہیں گے علی ہمیں سزا دیتے ہیں پر اپنے دوستوں کو سزا نہیں دیتے۔ یہ عدل علی کے خلاف ہے کہ کوئی دوسرا گالی دے تو اس میں غصہ کرے، تیرا اپنا بیٹا گالی دے، نہیں میرا بیٹا ہے، گالی دی تو کیا ہوا؟ نہیں، خطا کوئی بھی کرے، امام فرماتے ہیں میں حکم خدا کو نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں، سزا دوں گا۔ کہ علی آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا، کہ علی کو ان جیسوں کی پرواہ نہیں ہے۔ مولا نے کوڑے مارے، اگلے دن اٹھا اور جب غصہ اسے آیا کہ علی نے، میں علی کا تھا اور علی نے مجھے معاف نہیں کیا، یہ سیدھا امیر شام کے ساتھ جا کر مل گیا۔ امام نے کہا کوئی بات نہیں، سلمان ایک تھا لیکن ہزاروں پہ بھاری تھا، ابو ذر ایک تھا پر ہزاروں پہ بھاری تھا۔ ایسے مولا کو اصحاب چاہیے تھے کہ اس حبشی غلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، جس کی انگلیاں امیر المومنین نے کاٹ دی تھی، انگلیاں کاٹ دی۔ اب دیکھیے ایک طرف مولا نے سزا دی، انگلیاں کاٹی ہیں، جناب حر کو سیدہ زینب نے بھائی کہا، حبیب کو بھائی کہا، مولا حسین نے حر کو بھائی کہا۔ یہ واقعہ جب میں نے پڑھا وہی الفاظ ملے، کہتے علی نے انگلیاں کاٹی، اس نے چوری کی تھی اور مولا کی خدمت میں آیا تو اگر چاہتا تو معافی مانگتا، تلافی کرتا، مثلا اقرار نہ کرتا، بچ بھی سکتا تھا، لیکن علی نے کہا تو نے گناہ کیا ہے؟ ہاں مولا آپ سے کیسے جھوٹ بولوں، علی کے سامنے بیٹھا، مولا کیسے جھوٹ بولوں؟ کہ پتا بھی اگر اقرار کرے گا تو علی سزا دے گا، کہ مولا پرواہ نہیں، خوشی اس بات کی ہے کہ سزا بھی علی دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں اقرار کیا، انگلیاں کاٹی امیر المومنین نے اس کی، اب انگلیاں کاٹ کے ہاتھ میں لے کے بازار میں چلنے لگا۔ کہتے ایک منافق نے جب یہ منظر دیکھا نا، یہ اس کے پیچھے گیا تاکہ میں اس کا طنز اڑاؤں، ہاں علی تیرا مولا تھا
تو علی کی تعریفیں کرتا تھا، دیکھ علی نے تیرے ساتھ کیا کیا، کوئی اپنے کی بھی انگلیاں کاٹتا ہے، کہتے یہ بازار میں گیا نا تو یہ سے چڑھانے لگا، تو بڑے علی کے قصیدے پڑھتا تھا، آج علی نے تیری انگلیاں کاٹ دی، تو بڑی علی کی باتیں کرتا تھا، آج علی نے تجھے ہی سزا دے دی، کہتے جیسے اس کی مذاق اڑانے لگا، یہ بھرے بازار میں علی کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے کہ میرا امام وہ ہے، اس کی عدالت کا معیار ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا اپنا ہے یا غیر ہے، وہ حکم خدا کو جاری کرتا ہے۔